السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ختم نبوت لائیو مناظرہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے کچھ پروگراموں سے ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ذلی اور بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات ہم دے رہے ہیں۔ یہ اس اعتراض کے جواب کا 5واں حصہ ہے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے اس اعتراض کا جواب پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں احمد بٹ صاحب۔ آئیے احمد بٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں، تو پہلے حوالے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے فتاوی ختم نبوت، اس کتاب کا یہ حوالہ ہے، اور اس میں ہم جلد نمبر 2 ہے اس کی، اور یہ صفحہ نمبر 315 ہے اس کا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے نہم نواں بروز، ہمارے نزدیک بروز عقائد اسلام میں کہیں تسلیم نہیں کیا گیا، ہم اس کو تناسخ کے مساوی سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو اعتراض ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ ختم نبوت کا مطلب ہی احمدی مسلمانوں کی مخالفت ہے، تو یہ خاص احمدی مسلمانوں کی مخالفت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس لیے اس میں انہوں نے انکار کیا ہے کہ بروز کو ہم نہیں مانتے اور یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ اس کو تناسخ کے مساوی سمجھتے ہیں جو کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ جی جی محترم، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جب جماعت احمدیہ کی دشمنی میں آتے ہیں تو پھر اپنے ہی بزرگوں پہ یہ فتوے جو ہیں وہ لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے پچھلے 4 پروگراموں میں جو ذیل پہ ہم نے کیے ہیں، اور اس ذیل کو بھی انہوں نے وہی تناسخ اور حلول والا عقیدہ جو ہے وہ قرار دیا ہے، حالانکہ ہم نے ان کی اپنی کتابوں سے اور ان کے بزرگان کی کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ خود ان کے بزرگوں نے بھی استعمال کی ہے۔ تو اب وہی فتویٰ جو یہ یہاں پہ جماعت کی مخالفت میں لگا رہے ہیں، اب یہ ان بڑوں پہ بھی لگائیں، اس کے بعد پھر آ کے ہم سے بات کریں، پہلے اپنے گھر کی صفائی جو ہے وہ اچھی طرح کر لیں۔ اسی طرح اسی سلسلے میں آج ہم جو بروز کے حوالہ جات ہیں جو ان کے متفق علیہ بزرگ ہیں ان کی کتابوں سے انشاءاللہ دکھائیں گے۔ جی محترم۔ جی، تو یہ اگلی کتاب ہے، کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، تذکرہ مشائخ چشتیہ صابریہ اقتباس الانوار، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب کا صفحہ نمبر 110 ہے، 111، اور پھر اس کے بعد 112 میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد۔ اس میں آخر پر لکھا ہے کہ آج تک کاملین کی روحانیت سے اہل بصیرت کو تمام امور پر صریحی امداد ملتی چلی آتی ہے، بلکہ ان کی روحانیت بعض اوقات ارباب ریاضت پر اس طرح پر تصرف کرتی ہے کہ اس کے فعال کے فاعل بھی خود ہو جاتی ہے۔ اس مقام کا نام صوفیہ کرام کی اصطلاح میں بروز ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ دیکھ لیں کہ صوفیاء کی اصطلاح میں بروز کس کو کہتے ہیں۔ بروز اور تناسخ میں یہ فرق ہے کہ کفار کا خیال ہے کہ جب روح ایک جسم سے نکلتی ہے تو اس عورت کی رحم میں داخل ہو جاتی ہے جس کو 4 ماہ کا حمل ہو اور بچہ بن کر ظاہر ہوتی ہے، اسے تناسخ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ بروز کا مطلب یہ ہے کہ کاملین کی روحانیت میں، یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ بروز اور تناسخ میں فرق بتا رہے ہیں، حالانکہ پچھلا جو معترض تھا، اعتراض کرنے والا جماعت احمدیہ کی مخالفت میں جس نے یہ بات رہی، وہ کہتا ہے جی بروز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور تناسخ کے برابر ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور یہاں واضح طور پر بروز اور تناسخ کو الگ الگ کر کے ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ بروز تناسخ نہیں ہے۔ بروز کا مطلب یہ ہے کہ کاملین کی روحانیت کسی اور کامل بزرگ کے جسم میں تصرف کرتی ہے اور اس کے افعال کی فاعل بن جاتی ہے، جیسا کہ ذات باری تعالیٰ نے آگ کی صورت میں درخت میں ظاہر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تجلی فرمائی اور زبان حال سے فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ میر سید حسن سادات شرح فصوص الحکم میں لکھتے ہیں، یہ فصوص الحکم صوفی ازم کی ہی بہت مشہور کتاب ہے، میں لکھتے ہیں کہ محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آدم کی صورت میں ظہور فرمایا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور آخر خاتم کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بروز ہے نہ کہ تناسخ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم بھی بروزی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ تناسخ نہیں ہے۔ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح امام مہدی کی صورت میں بروز کرے گی۔ یہ لیں جناب،
تو اب ہم سے پوچھتے ہیں جی وہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بعض کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح امام مہدی کی صورت میں بروز کرے گی. یہ بروز کا مطلب یہ بارازہ سے نکلا، اس کا مطلب ہے ظاہر ہونا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر فکرے کو ایسے پڑھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح امام مہدی کی صورت میں ظاہر ہوگی، تو یہی بالکل اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور بروز کوئی چیز نہیں. اور نزول کا مطلب یہی بروز ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، لل مہدی الا عیسیٰ. یہ جناب بعض لوگوں نے شاید شک کرنا ہے کہ احمدیوں کی کتاب ہے، تو یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کن کی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے؟ جی محترم، یہ شیخ اکرم صابری ہیں اور یہ صوفیاء کے سلسلے میں ان کا ایک مقام ہے. دونوں ہی جو بریلوی ہیں اور جو بندی ہیں، دونوں ہی ان کو بزرگ مانتے ہیں. آگے انہوں نے اپنا جو ان کا ایک مخصوص عقیدہ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ غیر معتبر، یعنی کہ لل مہدی الا عیسیٰ، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. یہ ہم علیحدہ سے اس کا جب مضمون شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ ثابت کریں گے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے. بہرحال یہاں پہ انہوں نے آخر پہ، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اور ہوں گے اور مہدی اور ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو غیر معتبر کہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی علیحدہ سے تفسیر ہے، وہ وہاں پہ بیان کریں گے. یہاں پہ بیان جو کرنا مقصود تھا وہ یہی تھا کہ یہ بروز کا عقیدہ جو ہے یہ صوفیہ نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ انہوں نے بارہا بے شمار جگہوں پہ اس کو کا ذکر بھی کیا ہے، جیسا کہ ہم اگلے حوالوں میں ہم دکھائیں گے. جی تو چلتے ہیں. جی یہاں ٹھیک. پہ انہوں نے جیسا کہ واضح طور پہ کہا ہے، اسی طرح دیگر جو ہے علماء انہوں نے بھی کہا ہے کہ اصل میں جیسا کہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ سارے کے سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذیل ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انبیاء کو ملا ہے بلکہ ان کی نبوتیں بھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہیں. تو یہی اصل میں وہ بروز ہے کہ وہ اس پہ اپنا جو روحانی اثر ہے وہ ڈالا جاتا ہے. اسی کو بروز کہتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ روح جو ہے اس میں آ جاتی ہے، جس کی وضاحت انہوں نے تناسخ کی کر کے بتا دی. اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تناسخ اور حلول کا رد کیا ہے، جیسا کہ ہم بار بار پچھلے پروگرام میں جو ہے اس کا ذکر کر چکے ہیں. جی اگلے حوالے کی طرف. اور وہ والے حوالہ جات انشاءاللہ آخری پروگرام کے اندر ہم دکھائیں گے بھی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اگلے حوالے جی کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی مجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد ہشتم، حصہ دوم. یہ جناب تحقیق و تعلیق ہے جی عطاء الرحمان قاسمی صاحب کی، اور رسائل امام شاہ ولی اللہ یہ جو ہے نام ہے اس کا. التفہمات الہیہ جلد دوم، تصنیف ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اور صفحہ نمبر ہے 113. پھر 114 پہ وہ لکھتے ہیں کہ اور جان لو کہ جس کے کمال نے روح اعظم سے ترقی کر لی، اس کے کمون و حجاب اور بروز و ظہور ہوتے ہیں. یہ دیکھیں دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ بروز کہتے ہی ظہور کو ہیں، ظاہر ہونے کو ہی بروز کہتے ہیں. اور کسی ایک ہستی کے اندر کسی دوسری ہستی کی صفات کا ظاہر ہونا، اسی کو بروز کہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس نہیں ہوتا. اور روح اعظم سے میری مراد ہر صورت انسانی، حیوانی، نباتاتی یا معدنی کا اجمالی فیض ہے، کہ یہ اس اجمالی فیض کی شرح اور تفصیل ہے. اور کمون و بروز کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی. یہ دیکھ لیں یہاں بھی بروز کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور یہی دکھانا مقصود ہے کہ صوفیاء جو ہیں وہ اپنے کلام میں ان بروز اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. آگے. جی محترم، جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ اس کی دو قسمیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، ایک حقیقی اور ایک جو ہے وہ دوسری مجازی. مستقل جو ہے مجازی جو ہے. یہ بہرحال ان کی لمبی تفسیر ہے. یہ جو بروز والا مسئلہ ہے یا ذیل والا ہے، اس کی مختلف بزرگوں نے مختلف الفاظ میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ جیسا کہ وہ بار بار وہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ پھر ہندوؤں والا عقیدہ ہے، تو وہ اس کا پھر فرق بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ فرق ہے. یہ میں پھر بتا دوں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ روح جو ہے پہلے انسان کی دوسرے انسان میں آ گئی ہے، بلکہ وہ اپنا اثر ڈالتی ہے. جیسا کہ اس کی ایک اور مثال بھی دیتے ہیں کہ لوہا جب آگ میں پڑتا ہے تو جب وہ پوری طرح آگ اس کو میں جذب ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے انا نار، کہ میں اب آگ ہوں، حالانکہ وہ لوہا ہوتا ہے. تو اس کی یہ بھی مثالیں دیتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ حوالہ اب میرے دماغ میں آیا تو انشاءاللہ میں وہ لوہا اور آگ والا جو ہے، کیونکہ وہ بھی اسی مثال کو سمجھانے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوہا لوہا ہی رہتا ہے، لیکن آگ اس پہ اس قدر اثر کرتی ہے کہ گویا کہ وہ آگ ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت وہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا نار، کہ میں بھی آگ ہوں. جی محترم، آگے بھی دیکھ لیں ایک دفعہ
اس جی کو آخر پہ تو یہ اس صفحے کے آخر پہ 114 نمبر کے آخر پہ لکھا ہے، اور حقیقت کی بھی چند قسمیں ہیں، اس میں ایک یہ کہ آدمی اس امر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے کہ احکام ناسوس سے بلند ہو جاتا ہے اور وہ ملکوت کے مشابہ ہو جاتا ہے، ملکوت سے یہ ملک یعنی فرشتہ بن جاتا ہے، وہ ملکوت کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے حتیٰ کہ اللہ اس کے ظہور کا فیصلہ فرماتا ہے، خواہ نوع انسانی کی نسل کی ہلاکت کے بعد ان کے قیام کے لیے یا ملت کے ناپید ہونے کے بعد اس کے قیام کے لیے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ یا حقیقت اجمالیہ الہیہ کا ظہور جو آدمی کی حقیقت سے مخلوط ہے، وہ کبھی ایک خاص ملت کا منتظم ہوتا ہے اور کبھی آدمی کی حقیقت سے اس کی آل یا متوسلین سے مخلوط ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہور مہدی کی طرف نسبت سے ہے کہ جب نصرانیوں نے ملت اسلامی پر سرکشی کی تو اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے جو ان کی سرکشی کا اور کلا کما کرے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرد دنیاوی زندگی سے علیحدہ ہو جائے گا، پھر ہر روح کی سختی سے جان دے دے گا، پھر جنت میں داخل ہو جائے گا، پھر حضیرہ القدس کی طرف خالص ہو جائے گا اور کلمہ الہیہ باقی رہ جائے گا، زمین پر اللہ کے جود و سخا کی بارش ہوگی، پھر کلمہ الہیہ اس سے جدا ہو کر صاف حالت میں ملے گا تو اس کی جود و سخا نوع انسانی کی طرف منتقل ہوگی، یہ کمون و بروز کی سب سے مکمل درجہ ہے۔ تو یہ وہ بروز کی ہی وضاحت کر رہے ہیں، کمون و بروز کی رہے ہیں جس طرح ان کو اس بات کی سمجھ آئی ہے یا جس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 116 ہے، لکھا ہے کہ وہ دجال نہیں فرعون ہیں، تو اے طالب اس امر سے ہوشیار ہو کہ تمہیں دجال اور فرعون اللہ کے راستے اور ملت حنیفہ سے گمراہ نہ کر دیں۔ آگے میں دیکھتا ہوں کوئی حوالہ ہو تو ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر ہاں جی 120 تک میں نے دیکھا ہے۔ ہاں جی، اس کی بھی وہ تفصیل یہ ساری، کیونکہ میں نے یہ سارے صفحے لگا دیے ہیں کہ وہ پورا اس کو مضمون کو اپنی طرف سے کھول کے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ جو انہوں نے بیان کیا وہ بھی اس قدر مشکل ہے کہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے بروز کی، یہ بزرگوں نے استعمال کی ہے۔ اب یہ جو جن کا ہم حوالہ دکھا رہے ہیں، اگر ان کو جرت ہے تو کہیں کہ انہوں نے یہ اسلامی اصطلاحات بیان نہیں کی، بلکہ انہوں نے بھی وہ ہندوؤں والا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے وارث ہیں، انہی کے سلسلے کا تسلسل ہے، یہ اپنے آپ کو وہ سلسلہ شاہ ولی اللہ سے منسوب قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ اسی ضمن میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت آیا ہے، دیوبندیوں کا یہ حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مکمل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ صوفی نہ بنے۔ ہاں تو یہ صوفی اگر نہیں بنے یہ دیوبندی، ہماری مخالفت میں اب انہوں نے وہ صوفیت کی اصطلاح چھوڑ دی ہیں اور صوفیت سے انکار کیا ہے، تو یہ تو اب مکمل مسلمان بھی نہیں اپنے فتوے سے۔ انشاءاللہ میں وہ بھی حوالہ بھیجتا ہوں، اگر آج وقت ہوا تو ہم وہ بھی دکھا دیں گے کہ یہ بات بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ ان کے ہی بڑے ایک علامہ خالد محمود صاحب ہے، ان کی کتاب ہے اسرار الاحسان، اس سے میں نے بیان کیا، انشاءاللہ میں اس کا حوالہ بھی دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب کا شرح دیوان حضرت امیر جو ہے کتاب کا نام، اور اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے و خاتمت مطلقن محمدیہ مہدی است کہ از نسل آ حضرت است و حضرت سید علی ہمدانی قدس سر دارس الفسوس می فرد ماید خاتم الولایت مقیدہ محمد بے مرتبہ قلب محمد وسد و خاتم ولایت مطلقہ بے مرتبہ روح و خاتم ولایت عامہ عیسیٰ است علیہ الصلوۃ والسلام۔ قال شیخ محلی نے یہ بات فرمائی ہے۔ آگے اگلے صفحے پر لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر کوئی نہیں لکھا ہوا، یہ مجھے لگتا ہے کوئی قلمی نسخہ ہے یہ۔ اچھا جی بالکل محترم، یہ ایک تو قلمی نسخہ ہے اور یہ شرح دیوان کا انشاءاللہ دوسرا جو حوالہ ہے وہ بھی آئے گا۔ یہ ایک ہی جو بات ہے اس کے مختلف کتابوں کے حوالے ہیں، تو میں اس لیے صرف ایک نہیں پیش کر رہا، کیونکہ یہ انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ جب ریکارڈ ہوں گے یا ریکارڈ پہ جائیں گے تاکہ بھائیوں کے پاس اس کے مختلف جو ہیں وہ حوالہ جات موجود ہوں، اس جی لیے اس کی فکر آپ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حوالہ اور 3-4 جگہ پہ مختلف طریقوں سے آئے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے اس وقت میں نے لگا دیے ہیں تاکہ بھائیوں کے پاس یہ سارے حوالے جو ہیں بیک وقت جو ہے پہنچ جائیں۔ اور جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ ہم پیچھے اردو میں پڑھ آئے ہیں پچھلے حوالے میں بھی۔
کہ وہ بعض برانند کے روزہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کنند. یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ بعض یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی میں بھی عیسیٰ کی روح جو ہے وہ بروز کرے گی. و نزول عیسیٰ عبادت عظیم بروز است و مطابق انیست حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو یہ خیال ہے وہ اس حدیث کی بنیاد ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اور اس کے آگے وہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا. آگے اگلی بات شروع ہوئی ہے کہ صوفی یا قرین سالک و منازل وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ انہوں نے یہاں تک کی بات کی ہے کہ بعض لوگوں کے خیال میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی بروزی طور پر مہدی ہیں، کہ عیسیٰ کی روح ہی مہدی میں بروز کرے گی، یعنی کہ وہ عیسیٰ حقیقت میں وہی وجود نہیں ہوگا بلکہ جو مہدی آنے والا ہے وہی اصل میں بروزی طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اور یہ اسی عبارت کی عربی ہے اور جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کلمی نسخے کے اندر. آگے ہم چلتے ہیں. آگے لکھا ہے جناب فیوز الحرمین اردو مشاہدات و معارف تصنیف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفہ 1176، یعنی زندہ جسم سمیت آسمان پر نہیں گئے، یعنی کہ وفات پا گئے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں جی. صفحہ نمبر ہے 10واں مشاہدہ ہے، اس کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کا نہیں نظر آ رہا، 119 ہوگا شاید. اس طرح ملتفت ہوئے کہ میں یوں سمجھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں مجھے لے لیا. اس کے بعد آپ نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر خوب بھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے رونما ہوئے اور مجھے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا اور نیز خود اپنی ذات اقدس کی حقیقت مجھے بتائی. اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پر مجھے بہت بڑی مدد دی، چنانچہ آپ نے مجھے بتایا. آگے چلتے ہیں جی. اس کے نیچے جو ہائی لائٹ عبارت ہے وہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس سلسلے میں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوہر روح، اپنی طبیعت، اپنی فطرت اور جبلت میں سرتا سر مظہر بن گئے ہیں اس عظیم الشان تدلہ کا جو کہ تمام بنی نو بشر پر حاوی ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس حالت میں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ظاہر اور مظہر، یعنی ظاہر ہونے والی چیز اور جس چیز میں اس کا اظہار ہو رہا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ ظاہر اور مظہر جو ہے یہ بھی اصل میں اصل اور ذل یا اصل اور بروز کا ہی کہانی ہے. یہ ان دونوں میں فرق ہے. چنانچہ یہی وہ تدلہ ہے جسے صوفیہ نے حقیقت محمدیہ کا نام دیا اور اس کو وہ قطب الاقطاب اور نبی الانبیاء کا بھی نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. غرضی کہ یہ حقیقت محمدیہ عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی اس تدلہ کے مظہر بشری میں ظہور سے. یعنی یہ دیکھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانی شکل میں ظہور فرمایا ہے اس کا نام حقیقت محمدیہ ہے. چنانچہ جب کبھی عالم مثال میں اس تدلہ کی حقیقت متمثل ہوتی ہے تاکہ وہ عالم مثال سے بنی نوع انسان کے لیے عالم اجسام میں ظاہر ہو تو حقیقت محمدیہ کے اس بروز کو کتب یا نبی کا نام دیا جاتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت اصل میں ایک ہی ہے اور وہ حقیقت محمدیہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ولی اور نبی پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس اصل کے ذل ہوتے ہیں یا اس اصل کے بروز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہی یہاں وضاحت وہ کر رہے ہیں. اس کے آگے وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 121 پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی شخص لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے تو حقیقت محمدیہ کا اس شخص کی ذات کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس زندگی میں اپنے فرض پورا کر لیتا ہے اور لوگوں سے منہ موڑ کر دنیا سے اپنے رب رحمت کی طرف لوٹتا ہے تو یہ حقیقت محمدیہ اس کی ذات سے الگ ہو جاتی ہے. لیکن ان سب کے برعکس جہاں تک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے یہ حقیقت محمدیہ ان کی اصل بعثت میں داخل ہے، اور یہ اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام بنی انسان کے لیے شاہد ہوں، اور نیز اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا اس کے فرما بردار بندوں کی طرف، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان سب کی شفاعت کریں. الغرض یہ ہیں وہ وجوہ جن کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عظیم و شان ہمت کا ظہور عمل میں آیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمام کے تمام انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے دامن میں لے لے اور ان سب کی ملکی قوتوں کو بہیمی قوتوں سے امان دلا دے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام اقوام کے لیے اللہ کی رحمت کا واسطہ بن جائے. اس کی مثال یوں ہے جیسے قدرت کو نسلوں کی بقا اور تسلسل منظور تھا. یہ اشارہ قرآن کریم کی آیت کی طرف ہے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت کی طرف اشارہ ہے. آگے صفحہ نمبر 122 پر ہے چنانچہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یہ واسطہ بنی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد بھی ہمیشہ خلقت کی طرف متوجہ رہتے ہیں. یہ جناب
اور سب کا خیال رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء سے زیادہ اس امر کی مستحق تھی کہ وہ اس تجلی الہی کی کا جو کہ تمام نوع بشری پر حاوی ہے اور جسے صوفیہ نے حقیقت محمدیہ کا نام دی ہے مستقر بنتی، یعنی وہ حقیقت محمدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاری رہتی ہے، میں یعنی قیام کرتی ہے اور آپ سے دوسروں کو ملتی ہے، اور جب وہ فوت ہوتے ہیں تو یہ حقیقت محمدیہ پھر ان سے الگ ہو جاتی ہے۔ اور اس تجلی الہی کی مثالی شکل جو عالم مثال میں قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح متصل ہوتی ہے کہ ظاہر اور مظہر میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گویا کہ ظاہر ہی عین مظہر ہے، یعنی کہ وہ اس طرح وہ دوسرے میں سرایت کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا عین بن جاتے ہیں، یعنی جو آتا ہے وہ اس میں بھی عین حقیقت محمدیہ موجود ہوتی ہے، اور دونوں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ان کو کسی طرح جدا نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس مشہور شعر کے ایک معنی یہی ہیں کہ پہلوں کے سورج کبھی غروب ہو گئے لیکن ہمارا سورج ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ افق عظمت پر تاباں رہے گا اور کبھی نہیں ڈوبے گا۔ الغرض ایک حقیقت منٹ محمدیہ کے ساتھ جی ایک منٹ چلے، میں یہ آگے جانے سے پہلے وہ پیچھے دو تین جو باتیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، میں ہاں تھوڑی جی سی ان کی ہلکی سی وضاحت جی کر جی دوں۔ یہ جو پیچھے انہوں نے صفحہ نمبر جو ہے 120 پہ قطب الاقطاب والا اور نبی الانبیاء کا نام دیا ہے اس جی جی حقیقت محمدیہ کو، جو کہ ظاہر ہوتی ہے جی اور جو اس کا مظہر بنتا ہے، اس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ تو بعض کتابوں میں یہ قطب الاقطاب جو ہے یہ خود ان کے ہی بزرگوں کی کتابوں میں یہ بے شمار ہیں جن کو یہ قطب الاقطاب جو ہے وہ مانتے ہیں، وہاں پہ وہ مزید اس کی وضاحت کر کے تو پھر یہ فلسفہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان نہیں کرتے جو کہ یہاں پہ حضرت شاہ ولی اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس کی وضاحت کی۔ اسی طرح یہ جو اب آپ نے لاسٹ پہ پڑھا ہے کہ وہ جو ذات ہے وہ اس طرح اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، وہ اس کی روحانیت جو ہے وہ اس طرح اس کے شامل حال ہوتی ہے کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ظاہر کون ہے اور مظہر کون ہے، ہاں یعنی کہ وہ ہو بہو ان معنوں میں وہ کہہ سکتے ہیں، جس کی مزید وضاحت انہوں نے یہ کی کہ پہلوں کے سورج جو ہیں وہ کبھی غروبی اور ہمارا سورج، یہ ہمارا میں اس نے ظاہر اور مظہر دونوں کو شامل کر کے کہا ہے، جیسا کہ ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا یہ اسی کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں یا میرے دعوے کو ہی نہیں سمجھا کہ کن معنوں میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ذکی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیونکہ جیسا کہ وہ یہاں پہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر اور مظہر میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گویا کہ ظاہر ہی عین مظہر ہے اور دونوں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ان کو کسی طرح جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دو باتیں جو ہیں ان کی وضاحت کر دیں تاکہ پھر آگے آپ پڑھ سکیں۔ جی محترم۔ آگے لکھا ہے الغرض صفحہ نمبر 123 الغرض حقیقت محمدیہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا اتحاد و اتصال میں نے اپنی روح کی آنکھ سے دیکھا اور اس کی کیفیت کو میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے صفحہ نمبر 124 پر ہے اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اسی کی اسی کے مطابق اس اصل سے نئی نئی شاخیں اور الگ الگ صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر آگے ہے 127، اس پر لکھا ہے چنانچہ اس مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی اجمالی مدد سے سرفراز فرمایا، اور یہ اجمالی مدد عبارت تھی مقام مجددیت سے، وسایت اور قطبیت ارشادیہ سے، یعنی آپ نے مجھے ان مناسب سے نوازا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی نے مجدد ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا آج تک 1400 سال میں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ دن پہلے میں ویڈیو سن رہا تھا تو یہ اس کا جواب ہے، بلکہ اور بھی ہوں گے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقام مجددیت، وسایت اور قطبیت ارشاریہ پر سرفراز فرمایا، اور نیز مجھے شرف قبولیت عطا فرمایا اور امامت بخشی، اور تصوف میں میرا جو مسلک ہے اور فقہ میں میرا جو مذہب ہے ہر دو کو اصل اور فرع دونوں اعتبار سے راہ راست پر بتایا۔ سن لیں جناب۔ جی محترم، یہ دیکھیں یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مقام مجددیت جو ہے وہ عنایت فرمایا، تو یہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو بھی عہدہ دیتے ہیں یا ان کے توسط سے جو بھی ملتا ہے وہ ہر ایک کی اپنی جو حالت ہے اس کی مناسبت سے ہے، بعضوں کو ولی کا درجہ مل جاتا ہے، بعضوں کو شہید کا، بعضوں کو ولی کا، صدیق کا، اسی طرح ایک ہے جو آنے والا ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا ہے۔ یہ ہے وہ فلسفہ جو یہاں پہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی انعامات ملتے ہیں، اب جس کی جتنی استطاعت تھی اس کو اس حساب سے وہ درجہ جو ہے وہ ملا ہے، اور وہ اس کا کلیم جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ مجدد ہونے کا یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ نہیں کیا جاتا، انشاءاللہ میں اس کے بھی حوالے جب موقع محل آئے گا یا وقت اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تو انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کروں گا کہ مجدد ہونے کے لوگوں نے بھی دعوے کیے ہیں
یہ جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آ کے اب انہوں نے وہ سارے عقیدے جو اپنے ان کے بزرگوں کے تھے ان سے ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر لی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب یہ غیظ و غضب میں جماعت احمدیہ کے خلاف بولتے ہیں تو اصل میں یہ اپنا ہی رد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک دو مثالیں نہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر آپ یا مجھے کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس پہ بھی سیریز وائز میں پروگرام کر سکتا ہوں کہ کس طرح یہ اپنا ہی رد کرتے ہیں دوسروں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ وہی الزام جو ہے جب وہ دوسروں پہ لگاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ الزام خود ان کے گھر پہ پڑتا ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ رضا خانی مذہب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس پہ ان کے علماء کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ اس پہ میں نے یہ تبصرہ کیا تھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس نے بریلویوں کے خلاف لکھی ہے کہ خود اپنے خلاف لکھی ہے۔ تو یہ ایک ہلکا سا اشارہ میں دے رہا ہوں، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر ان کی دوسری کتب کا آپ مطالعہ کریں تو یہ دشمنی میں آ کے اپنے ہی جو متفق علیہ عقائد جو ہوتے ہیں ان کا بھی رد کر دیتے ہیں، جیسا کہ انور شاہ کشمیری نے قاسم ننوتوی میں کفر کا فتویٰ تک لگا دیا کہ یہ جو اس نے اصطلاح ایجاد کی ہے ذات و بالعرض والی، کہتا ہے یہ فلاسفہ کا عقیدہ، اسلاموں کا مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں۔ حالانکہ ختم وہ جو تحذیر و ناس ہے وہ بیس ہی اسی پہ ذات اور بالعرض کے فلسفے پہ۔ پوری کتاب پڑھے، کتنی دفعہ انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کیے، لیکن انور شاہ کشمیری نے کیونکہ جماعت کا رد کرنا تھا تو اس نے اس میں پھر آ کے تو اپنے جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی رد جو ہے وہ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ اپنی وہ جیسا کہ کتاب کا نام ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ سارا علم لے کے تو وہ اس کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کا نام ہی فیوز الحرمین رکھا ہے کتاب کا نام۔ تو یہ اگر دوست کتاب ساری پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ وہ فلسفہ کیا بیان کر رہے ہیں اور کس سے لے کے وہ یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ جی محترم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 128 ہے، اس پر لکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبادی وجود کے مسائل، جود کے مراتب اور فنا و بقا کے مقامات کے بارے میں سوال کروں، لیکن اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی اس تدلہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں جس تدلہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ آگے ہے جی اس کے بعد لیکن اس کو ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کرتا تو میں خود بھی تدلہ مذکور کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی اس کیفیت میں کھو جاتا اور یہ چیز آپ سے سوال کرنے سے مانے ہوتی۔ اس زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں اور اپنے رب سے ان مسائل کے بارے میں اپنی اس زبان میں سوال کروں جو زبان کی ملائے اعلیٰ کے مقابل میں ہوتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 129 ہے۔ اوپر حاشیہ کے اوپر بھی یہ میں پڑھ دوں لکھا ہے، اور صوفیہ نے اسی عالم کو حقیقت محمدیہ کا نام دیا ہے۔ آگے ہے جی 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 سلیم اس پہ وہ اٹیچمنٹ لگ جائے گی، وہ تقریباً وہ اپنا وہ جو فلسفہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اٹیچمنٹ میں بھائی جنہوں نے پڑھنا ہوگا وہ پڑھ لیں گے، اگر کسی کا دل کرے تو یہ پوری کتاب جو ہے وہ پڑھ لیں، اس میں یہ دیکھ لیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسمہ مبارک تضلع اعلیٰ کا محل اور ظرف بنا، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ وہاں سے ہی کہتے ہیں کہ وہ حاصل کیا جاتا ہے ان کی وساطت سے۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اب ہمارا جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب جو بھی اللہ تعالیٰ کے وہ جو انعامات ہیں، جو 4 انعامات ہیں، وہ اسی کو ملیں گے جو اس امت محمدیہ میں ہوگا۔ صلی جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا اسی کو یہ انعام ملیں گے، اس امت سے باہر اب وہ کسی کو انعام جو ہے وہ نہیں ملیں گے، یہ مشروط ہے۔ اور اس کا حوالہ ہم قرآن کی وہ آیت سے دیتے ہیں کہ کیوں یہ مشروط ہے۔ پہلے انبیاء کی پیروی سے کون کون سے انعامات ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4 انعامات دیے ہیں، اس کے لیے وہ شرط یہی ہے کہ پہلے وہ شخص جو ہے وہ آپ کا امتی ہو، اس کے بعد اس کو اس کے حسب حال، اس کی مناسبت سے یا وقت اور حالات کی مناسبت سے اس کو ان انعامات میں سے حصہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو وہ کہتا ہے۔ جیسا کہ صدیق کو ہم صدیق کہتے ہیں، ولی کو ہم ولی کہتے ہیں، شہید کو ہم شہید کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے والے ولیوں کے ساتھ ہوں گے یا وہ پہلے والے صدیقوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس امت میں کوئی ولی نہیں ہوا، اس امت میں کوئی صدیق نہیں ہوا، اس امت میں کوئی شہید نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلوں کے ساتھ ہوں گے، یہ نہیں ہم کہتے، بلکہ ہم اس امت میں مانتے ہیں۔ تو یہ تمام انعامات جو ہیں وہ اسی امت میں ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے وہ امتی ہو، پھر اس کو یہ ان انعامات میں سے حسب حال اس کے وہ حصہ دیا جائے گا۔ اگلے والے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ ہے جی آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان، جلد اول۔ یہ لکھنے والے ہیں ڈاکٹر علامہ خالد محمود
डायरेक्टर इस्लामिक एकेडमी मैनचेस्टर, ये देवबंदी हैं, बड़े मशहूर, पिछले दिनों इनकी वफात हो गई है। सलीम, इससे पहले के आप ये वाला शुरू करें, ये वही मोहतरम है, इन्होंने भी इस बात पे इतराज किया। मजे की बात ये है कि इन्होंने भी इस ब्रूज और जिल वाला जो है उस पे जमात पे इन्होंने इतराज किया, जैसा कि शायद इस हवाले में भी आएगा, लेकिन खुद ही ये फिर वो इस्लाहात भी बयान कर रहे हैं। ये होता है कि जब गैज़ो गज़ो में बंदा अंधा हो जाए तो उसको भूल जाता है कि मैं उधर क्या बात कर रहा हूँ और इधर मैं ये क्या करने लगा। जी बताओ। वो कहते हैं दरोग गोरा हाफजा नबाशत, जो झूठ बोलने वाला होता है उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, तो इसी वजह से इनको भूल जाता है कि ये तो अपने घर की हम बातें जो हैं उनका इनकार कर रहे हैं। सफ़ा नंबर है जी 283, और वही अल्फाज लिखे हैं बरूज व कमून। तो नीचे लिखा है कि अरबी में बरज यबरज के मानी निकलने और जाहिर ज़हूर करने के हैं। ये देख लें, ये खुद जब खुद इन्होंने उसको इस्लामी या अपना अकीदा साबित करना है या अपना अकीदा को साबित करना है, तो फिर अरबी में माने भी बताएंगे आपको क्या है। तो वैसे चिट्टा चिट्टा लिख दिया जी, इसका इस्लाम से तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये तो हिंदुओं का अकीदा है। बरूज क्या है? अल्लाह ताला ने जिन्नों को ताकत दी है कि वो दूसरे अबदान में जाहिर होकर इनको अपना एहसास, इनके अपने एहसास को सुला दें और खुद इनके बदन लोगों तक से हम कलाम हों। ये जिन किसी दूसरे मुर्दा जिस्म में दाखिल नहीं होते, दूसरे जिंदा बदन में आते हैं और इसमें अपने आप को जाहिर करते हैं। अल्लाह ताला बाज कामलीन अरवाह को भी ये ताकत बख्श दी, तो इसमें ताज्जुब ना करना चाहिए। ये एक इंसान का दूसरे इंसान में बरूज होगा। एक में ये जो फिक्र है ये दोबारा पढ़े, वो पीछे तो उन्होंने जिन्नों का फलसफा बयान किया, आगे वो जो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला बाज कामलीन की अरवाह को भी ये ताकत बख्श दे तो इसमें तज्जुब ना करना चाहिए। बाकी वो जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी ने अपनी अकल के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जो है वो इस फलसफे को मुख्तलिफ अल्फाज में बयान तशरीह उसकी करने की कोशिश की है। तो ये अल्लामा खालिद महमूद साहब जो है, इनकी अकल और समझ जो है वो उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि जिसकी वो वजाहत कर रहे हैं उसी पे फिर वो आगे जाके इतराज़ भी करते हैं। तो इस वजह से उनके बाज़ अल्फाज जो हैं वो दिखाना मकसूद नहीं है, असल दिखाना यही मकसूद था। जैसा कि आपने वजाहत कर दी कि ये फिर उसके अरबी के जो है वो उसको इस्लामी रंग अपनाने के लिए कहाँ कहाँ से फिर हवाले लेके आते हैं। जी आगे पढ़ते हैं। लिखा है जिन्नात का या अरवा का इन दूसरे अबदान में ज़हूर या इनका बरूज। ये देख लें, ज़हूर और बरूज एक ही लफ्ज़ है, ये कोई ऐसा नहीं लफ्ज़ के पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर होने को ही बरूज कहते हैं। जो इस बदन में ज़ाहिर हो हुआ है, अब इस बदन से वो जिन ही बोल रहा है, ना कि वो शख्स अव्वल। इसकी रूह इस वक्त कहाँ होती है, ये एक दूसरा मौजू है, वो बाद में बताएंगे आपको। आगे सफ़ा नंबर 284 है, इसमें लिखा है ज़िंदगी इस रूह के ताल्लुक से रहती है, लेकिन कोई जिन या किसी कामल की रूह किसी बदन में बुरूज करे, क्या करे जी, बुरूज करे, तो इस रूह और इस बदन में इलाका हयात का नहीं होता, अपना कमाल पहुंचाने का होता है। तनासख में ये देखें, अब साथ ही तनासख से इसका फर्क भी वो बताने लगे हैं कि कहीं आप इतराज ही ना कर दें जनाब, बुरूज तो तनासख होता है, तो अपने लेने के पैमाने और देने के और खुद अपने पर जब बारी आई है तो फिर तनासुख की वजाहत शुरू कर दी है कि तनासुख ये नहीं होता जो हम बता रहे हैं। तनासुख में रूह का ताल्लुक इस दूसरे बदन से हयात का माना जाता है और वो दायमी होता है जब तक कि वो बदन मुर्दा ना हो पाए। बरूज के मुकाबल कमून है। बरूज रूह का दूसरे बदन में अपने कमालात लेकर आना है और कमून इन कमालात का फिर से इसे इसी पहले बदन में सिमट आना है। ठीक है जनाब, ये अब वो बरूज के साथ एक नई बला भी आ गई है, उसका नाम है कमून। अच्छा, कि वो पहला बदन मुर्दा ना हुआ हो, बखिलाफ तनासुख के कि ये तभी होता है कि पहला बदन रूह से खाली और मुर्दा हो चुका हो। यहां भी वो इसको इसमें बरूज में और तनासुख में फ़र्क बता रहे हैं। तो इस तफसील से बरूज व कमून और तनासुख के कुछ फ़र्क आपके सामने आ गए होंगे। ये भी मलहूज रहे कि बरूज में रूह का ताल्लुक अपने असली वजूद से ताल्लुक रखे हुए एक नए बदन से ही नहीं होता, एक वक्त कई अबदान से भी हो सकता है। इमाम रब्बानी मुजद्दद अलफसानी एक खात में जो आपने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद तकी की तरफ सादर फरमाया, लिखते हैं कि जब जिनों को अल्लाह ताला की तकदीर से इस किस्म की ताकत हासिल है कि मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होकर अजीबो गरीब काम करें, तो अगर कामिलीन की अरवाह को यह ताकत बख्श दें तो कौन सी ताज्जुब की बात है। ये मकतूब दफ्तर 2 मकतूब नंबर 58 सफ़ा नंबर 169 है उस एडिशन का जिसमें से उसने लिखा है। और बरूज में नफ्स का दूसरे बदन के साथ ताल्लुक इस गर्ज के लिए नहीं होता, बल्कि इससे मकसूद ये होता है कि इस बदन को कमालात हासिल हों और अपने दर्जात तक वासल हो जाएं, जिस तरह के जिन इंसानों के साथ ताल्लुक पैदा करे। फिर वो देखें बरूज की वजाहत कर रहे हैं।
آگے چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 285 پر ہے جی۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ وہ اعتراض کرنے لگے، حالانکہ وہ پیچھے وہ پوری اعتراض جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی جب وہ ہماری باری آتی ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے، اس کو پھر وہ ہو بہو والے پہ لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دکھانا جو مقصود ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں ہمارے اس نظریے پہ، اور خود دوسری طرف اس کی وہ وضاحتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے عقل کے مناسب حال جو ہے اس کی وہ وضاحتیں کی ہیں، اور جب یہ پھر اعتراض کرنے پہ آتے ہیں تو ان ساری باتوں کو بھول کے ایک اور اس کو رنگ دے کے تو پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جی مطلب یہ بھی پڑھ دیں لکھا تاکہ ہے، پھر یہ نہ کہے کہ ہم نے کوئی بات جو ہے وہ چھپائی ہے اس میں، جو انہوں نے جیسے لکھا ہے انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن مشائخ مستقیمہ الاحوال کمون و بروز کا ہرگز بیان نہیں کرتے اور ناقصوں کو بلاؤ فتنہ میں نہیں ڈالتے۔ تو اگر بیان ہی نہیں کرتے تو آپ کے جو خاطہ بتا رہے ہیں فلاں فلاں بندے نے خط فلانے فلانے بندے کو لکھا تھا، آپ تک کیسے پہنچ گیا ہے وہ خط؟ جس طرح آپ تک پہنچا ہے اسی طرح وہ ہر بندے تک پہنچا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے اعتراض ہو رہا ہے جی، مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام نے جب ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی مراد یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مجھ میں نفوذ کر گئی ہے، جس طرح جن کسی انسان کے میں آ کر اس کی نہیں اپنی بولی بولتا ہے، جب کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں تو ان کا صرف بروز ہوں۔ اس دعوے کے بعد قادیانی کہتے سنے گئے کہ محمد ہی اتر آئے، اچھا اس کے باعث قادیانی یہ کہتے سنے گئے کہ محمد ہی اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، ذل اور بروز کسی پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ لے جناب، وہ کیا ٹائم کا ٹائم بم ہے جو 5 منٹ بعد غائب ہو جاتا ہے؟ مرزا غلام احمد جی۔ حالانکہ وہ پیچھے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ اس کی روحانیت ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ حقیقت مندی ہے اس کے ساتھ رہتی ہے، جب وہ ہاں وفات پا جاتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیسے ان کو وہ باتیں جو ہیں وہ یاد نہیں رہتی۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے مس ہوئے ہیں، جو پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں وہ دھیان سے پڑھ لیں۔ یہ جو آخر والا حوالہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جب ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس کی مراد بھی یہی تھی، کہ ان کی مراد بھی یہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مجھ میں نفوذ کر گئی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ روحانیت کی بات تھی۔ اس حد تک اس کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح ہے۔ اور جس طرح جن کسی انسان میں آ کر، یہ بہرحال یہ اس کی اپنی ذات ہے، اس کی میں تائید نہیں کرتا کہ اس سے یہ مراد ہے، نہ ہم نے یہ اس سے مراد لی ہے کہ نہ جس طرح ہی حضرت جن جو ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ جی لکھا ہے۔ یہ وہ اپنی طرف سے ہمارے دعوے کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے بہرحال مجھے اختلاف ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ حالانکہ خود ان کے بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے والے میں دکھایا بھی تھا کہ جب وہ انا الحق کہتے ہیں تو اس وقت وہ خود نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ وہ اللہ بول رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہی وضاحتیں اور وہی باتیں جو ان کے بزرگ کہہ چکے ہیں کہ سبحانی معظم شانی وغیرہ، وہ اس وقت وہ نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ اب یہ ہماری طرف منسوخ کر کے اس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ دعویٰ بھی ہوتا تو، اس لیے کہ خود ان کے بزرگ مانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور ہے ان کا دیوبندیوں کا یہ حوالہ ہے ان کے گھر کا ہی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مامی کئی نم اور مختلف الفاظ ہیں، اس وقت میرے وہ صحیح معین الفاظ جو ہیں میں نہیں شاید ادا کر رہا، کہ یعنی کہ کرنے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ تو اس ہاں کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ ان بزرگ کے نہیں تھے، بلکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ جو ہیں وہ دہرا رہے تھے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات انہوں نے کی کہ کرنے والا تو میں ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کرنے والا جو میں ہوں، جو انہوں نے معجزہ دکھایا، وہ اس وقت ان کے اپنے الفاظ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں کرنے والا، تو وہ اللہ کے الفاظ کو ہی دہرا رہے تھے۔ تب بھی ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ یہاں پہ پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا تو پھر وہ جاہل ہو، اس کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ اعتراض کرتا ہے۔ جہالت کوئی بری بات نہیں، ان مانو کہ بے شمار چیزیں ہیں جس کا مجھے علم نہیں، میں ان سے جاہل ہوں، تو یقیناً میں اس پہ اعتراض کروں گا، لیکن جو میرا علم بڑھے گا تو وہ میرا اعتراض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے، ان معنوں میں جاہل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب تو شرم ہو یا چھوڑ دے تو پھر جو چاہے کر۔ تو اب یہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کو علم نہیں تھا، اور علم میں اس لیے
کہہ رہا ہوں کہ یہ خود اس کی ذات کار آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم تھا، تو پھر اس پہ دوسرا ہی جو ہے وہ حدیث ہی صادق آ سکتی ہے کہ انہوں نے جب حیا چھوڑ دیے تو پھر جو چاہے کریں۔ تو جی مطلب آگے دیکھتے ہیں ہم کہ کیا لکھا ہے۔ اس میں احمد بٹ صاحب ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ جس بندے کا مقصد اگلے کی اصلاح ہو یا اپنی اصلاح ہو، یا حق کو پہنچانا ہو یا حق کی تلاش کرنا ہو، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک بات کو غلط رنگ میں پیش کر کے عوام اور ناس جو ہے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کے اندر جو پچھلے انبیاء کے منکر ہیں اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں، یہودی ہیں، اہل بیت، یہ اہل کتاب وغیرہ ہیں، ان کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ وہ یہ غلط کام کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ لوگ انجانے میں یہ کام نہیں کرتے، وہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے یہ غلط کام کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ یہاں صاف نظر آ رہا ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے کہ اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی ذل اور بروز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام اپنی موت تک اپنے ان دعوی پر قائم رہے، سو اس طرح کسی طرح نہیں مانا جا سکا کہ اس کے اندر سے کوئی اور حقیقت بول رہی تھی۔ آگے ہے جی صفحہ نمبر 286، حلول۔ اب وہ کہتے ہیں جی کسی دوسرے کا وجود مستقل طور پر کسی میں اترنا یہ حلول ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنے مقبول بندوں جیسے رام کرشن برہم میں اترا اور دوان میں حلول کر گیا۔ اب یہ اوتار خدائی صفات اور اس کی قدرتوں کے مظہر ہیں۔ یہ دیکھیں لفظ پھر بھی مظہر ہی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اور جب لوگوں کو نفع نقصان دینا انہی کے اختیار میں دیا گیا تو ضرور تھا کہ انسان انہی کے آگے جھکے اور انہی کی عبادت کرے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے ویسے جہاں تک مجھے پتا ہے یہ جو سرکاری مسلمان ہیں ان کے اندر باقاعدہ پایا جاتا ہے۔ یہ احمد بٹ صاحب وضاحت کر دیں گے کہ دیوبندی بھی یہ مانتے ہیں کہ جو صوفیاء یا بڑے بڑے قطب الاقطاب یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ جن کو مانتے ہیں ان کو نفع اور نقصان دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ بریلویوں کا مجھے پتا ہے اور شیعوں کا بھی مجھے پتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں عام طور پر، ان کو اللہ تعالیٰ کئی اختیارات دے دیتا ہے، جیسے بچے دینے کا اختیار اور مسائل حل کرنے کا اختیار۔ جیسے کہتے ہیں کہ جو حضرت علی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا علی مدد کے، ان کو اختیار ہے کہ وہ مشکل کشا ان کو کہتے ہیں کہ مشکل حل کرنے کا اختیار ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہاں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر نفع اور نقصان دینے کا انہیں اختیار دیا گیا ہے تو ضرور ہے کہ انسان ان کے آگے جھکے اور انہی کی عبادت کرے۔ جی احمد بٹ صاحب اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے یا آگے چلیں؟ ہاں جی محترم، اس پہ میں کافی لمبا چوڑا تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو نہایت اختصار کے ساتھ صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ مولانا ارشد القادری کی کتاب ہے زلزلہ، جی یا یہ آئینہ انہی کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک دو کتابیں اور ہیں، لیکن میں مختصر کیونکہ کہا تھا تو زلزلہ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اس میں ان کے یہی دیوبندیوں کے عقیدے جو ہیں وہ ان کی کتب سے دکھا کے انہوں نے کہا ہے کہ تم ہمیں اس پہ مشرک کہتے ہو، یہ تمہارے خود اپنے گھر کی ہے۔ جیسا کہ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کے بارے میں بھی کہا کہ تمہاری مشکل جو ہے اس کا حل صرف ان سے ہی ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی طرح کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ میں دے سکتا ہوں، ہیں میرے پاس، لیکن اس موضوع سے پھر ہم ہٹ کے موضوع نہیں دوسری ہے طرف چلے ٹھیک۔ جائیں گے۔ ہاں جی اس بالکل۔ لیے میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ زلزلہ کتاب پڑھ لیں آپ۔ وہ تمام عقائد جن کی بنا پہ یہ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں خود ان کے بزرگوں سے انہوں نے ثابت کیے ہیں۔ اور اگر ایک اور کتاب پڑھنی ہے تو دیوبندی تاریخ اور عقائد، یہ ان کی ہے، سید طالب الرحمان شاہ صاحب کی ہے، یہ اہل حدیثوں کے ہیں۔ اسی طرح اگر پڑھنی ہو حنفیت اور مرزیت پڑھ لیں، اس میں بھی انہوں نے انہی کے اس طرح کے عقیدے جو ہیں، یہ علماء دیوبند کا ماضی، بے شمار کتابیں ہیں جن کو میں ریفر بھی کر سکتا ہوں، خود ان کی کتابوں کے حوالے بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس کی فی الحال یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ آگے میں ایک اور مزید وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ آپ وہ پڑھیں۔ جس پہ انہوں نے یہ الزام یہ بات کی ہے کہ بعض غالی ملنگ جو ہیں، محترم یہ تشریح خود دیوبندیوں نے کی ہوئی ہے، جس کو اب یہ غالب ملنگ کہہ کے تو یہ بات بیان کرنے لگے ہیں۔ خود ان کے گھر سپ میں یہ بات موجود ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اتنا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ان کے گھر میں ان کی خود اپنی وضاحتیں جو ہیں موجود ہیں، جس پہ اب خالد محمود صاحب جو ہیں وہ اعتراض کرنے لگے۔ جی محترم آپ یہ پڑھ دیں۔ احمد بٹ صاحب ایک چیز کی اور وضاحت کر دیں کہ یہ خالد محمود صاحب پہلے کرسچن تھے اور پھر وہ انہوں نے یہ والا اسلام اور قبول کر کے دیوبندیت کو قبول کیا تھا، یا آپ کے علم میں ہے کوئی؟ میں نے سنا ہے اس طرح کی کوئی بات تھی۔
جی میں نے بھی یہی سنا ہے ان کے بارے میں کہ پہلے وہ عیسائی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام ٹھیک ہے، قبول پھر کیا اس ہے۔ میں یہ بھی مجھے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطالعہ ہی نہ ہو ان کتابوں کا جن میں ان باتوں کو جو ہے وہ قبول کر کے اور ان کی وضاحتیں کی گئی ہیں، اور انہوں نے انجانے میں اپنا ہی رد کر دیا ہو دوسرے دیوبندی نہیں ساتھیوں محترم، کا۔ میں آپ کی یہ جو ایکسکیوز آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں یہ میں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ابھی اسی کتاب میں انہوں نے خود بروز اور کمون کی جو ہے وہ وضاحتیں کی ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے مکتوبات کا بھی حوالہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم میں تھا یہ، ٹھیک ہے ورنہ جی، وہ آگے یہ چلتے ہیں جی، صحیح ہے ورنہ تاکہ وہ یہ عنوان باندھ کے تو یہ باتیں جو ہے وہ بیان نہ کرتے، کرتے نا، ان کا ٹھیک۔ علم تھا۔ آگے چلتے ہیں جی، لکھا ہے جی بعض غالی ملنگ منصور بن حجاج کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب خدا اس میں اترا تو اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں خدا ہوں، تو یہ کہنے والا خدا ہی تھا نہ کہ منصور۔ خدا کا کسی پر اترنا، کسی پر اس کی تجلی تو ہو سکتی ہے، کسی پر اس کی تجلی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حلول نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، حلول یہ ہے کہ اس پر اترنے والا اسی میں مل کر رہ جائے اور اسی میں ان دونوں میں اتحاد ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کرام وحدت کے قائل ہیں، اتحاد کے نہیں۔ یہ دیکھیں وہی بات جو ہم پچھلے حوالوں میں دکھائے ہیں کہ صوفیاء کیا ہیں جی، وہ وحدت کے قائل ہیں، اتحاد کے نہیں، اور دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ وحدت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کالعدم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور وجود حقیقی صرف اسی کا ایک ہے۔ وحدت الوجود میں یہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ آ گیا جی۔ یہ تمثیلی پر آیا ہے جی، کچھ کہنا چاہتے ہیں اس جی؟ میں اس میں وہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات پوچھی تھی اس کا انہوں نے خود ہی جواب دے دیا ہے، جیسا کہ وہ وحدت اور اتحاد کا فرق جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اس کا ہاں، مطلب ہے کہ ان کے علم میں یہ تمام اصطلاحات بھی تھی اور وہ تمام باتیں جو ہیں وہ تھیں، اور صحیح۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ منصور بن حلاج والا جو واقعہ ہے یہ خود دیوبندیوں کی کتابوں سے میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے والا اللہ تھا، وہ صرف الفاظ کے دہرانے والے تھے۔ یہ ہم تو دیے اب ہیں، یہ ہم نے حوالے، یہ پہلے حوالے دے چکے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لگے ہوئے ہیں یہ والے حوالے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس وقت میرے دماغ میں وہ ذہن میں نہیں آ رہے، تو نہیں تو میں اس کے پھر انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ بھی دے دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ تمثیلی پر آیا ہے، حدیث قدسی میں خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے۔ تمثیل کو حقیقت سمجھنا نادان کا کام ہے۔ تمثیل کو حقیقت سمجھنا کس کا کام ہے جی؟ نادان کا کام ہے، بے وقوف بندے کا کام ہے کہ کوئی تمثیل دے اور اس کو وہ حقیقت سمجھ لے۔ حلول میں دو وجودوں کا ماننا ضروری ہے، ایک وہ جو حل ہو، دوسرا وہ جس میں وہ حل ہو، سو ان دونوں وحدت اور حلول میں جوہری فرق پایا جاتا ہے۔ دیوبندیوں کی امت کے حکیم قاسم جو ہیں وہ تھانوی، اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حلول میں حال حلول کرنے والا اور محل جس میں وہ حلول کرے دونوں موجود ہوتے ہیں، پھر ان میں ایک نوع کا اتحاد ہو جاتا ہے، جبکہ یہ حضرات صوفیہ کرام عالم کے وجود کو ذات حق کے وجود کے سامنے کل عدم جانتے ہیں۔ بوادر النوادر صفا نامعلوم۔ سو اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق میں وحدت اعتباری تو پائی جاتی ہے، لیکن اسے اتحاد نہیں سمجھا گیا۔ عقیدہ حلول میں اتحاد ہوتا ہے اور اہل تصوف اس کے ہرگز قائل نہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ خالق و مخلوق کو ایک سمجھنا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیں جی، کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کو جو بندہ کہے کہ وہی وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ اسی لیے محترم وہ نیچے وہ دیکھے کہ بریکٹ میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ کرما والا کون، کرن والا کر کون تے کران والا کون؟ کرنے والا کون، کروانے والا یہ کون؟ رشید احمد گنگوئی صاحب کا وہ فاش عورت والا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جی بالکل، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کو ایک سمجھنا جو ہے یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی جی جی، بات کو وہ کفر کہہ کے آئے ہیں، جو کہ ان کے رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہیں وہ معاہد کے قصے میں کے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رنڈیاں جو تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ کفر نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کرنے والا بھی وہی ہے اور کروانے والا بھی وہی ہے۔ یعنی تو کہ یہ ہے بدکاری جو کرنے والا اور بدکاری کروانے والا ایک ہی کروانے بندہ والی ہے۔ دونوں ایک ہی ذات ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ فلسفہ بھی آپ کے بزرگ نے ہی بیان کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے وہ بریکٹ میں اس کے وہ الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ جی محترم۔ جی آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر جو ہے وہ 487 ہے، 487 ہے، اور لکھا ہے نہایت افسوس ہے کہ ابھی ایک نادان نے وحدت الوجود کی بحث میں ہندو جوگیوں، عیسائی راہبوں اور مسلمان صوفیوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر مولوی روم کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا۔ وہ لکھتا ہے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہندو صوفی، عیسائی صوفی اور مسلمان صوفی کے بیانات کو ذہن میں رکھ کر پھر آگے سفر کیا جائے، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ مجلہ الدعوہ لاہور، نومبر سن 1997۔ یہ الدعوہ والے میرا خیال ہے وہابی ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ جی بالکل، کچھ وضاحت آپ نے کر دی ہے، میں اسی لیے مائک کھولا تھا کہ میں بتا دوں جی جی کہ جی اب جو
اہل حدیثوں نے یہ اعتراض کیے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ان اصطلاحات پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ کتابوں کے نام بھی بتائے ہیں، ہاں جی، دیوبندی تاریخ و عقائد، اسی طرح علماء دیوبند کا ماضی، یا اور جو کتابیں ہیں حنفیت اور مرزیت وغیرہ، اس میں یہ انہی کے اس طرح کے فلسفوں پہ جب وہ اعتراض کرتے ہیں، اب یہ اس کا جواب دینے لگا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب جواب دینا پڑے تو پھر ان کا کی اصطلاحاتیں بھی بدل جاتی ہیں، پھر ان کو بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی اعتراض پھر انہی الفاظ کو بدلا کے جو ان پہ کیا گیا ہے جب یہ دوسروں پہ کرتے ہیں، یہ ہے جس کو میں ایک وہ خاص لفظ میں اس وقت وہ بولنا نہیں چاہ رہا، یہ ظاہر کرتی ہے یہ ان کم کی از کم منافقت تو یہ ہے ہی ہے کہ نہیں؟ کم از کم منافقت کہہ لیں آپ، ورنہ اس کے لیے وہ جو سخت الفاظ ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں وہ یہاں پہ اضافہ نہیں کرتا، صحیح۔ سمجھنے والے جو ہیں وہ خود سمجھیں۔ جی محترم آگے چلتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے کہ اہل زہد کے لیے، اس میں لکھا ہے کہ اس نادان کو اتنا بھی علم نہیں کہ صوفی کے لیے کبھی بھی جوگیوں کا لفظ استعمال نہیں، ہندو جوگی اور عیسائی راہبوں کے لیے نہیں بولا گیا صوفی کا لفظ۔ آگے لکھا ہے اہل زہد کے لیے کثرت سے استعمال ہوا ہے، کس بے دردی سے اسے ہندوؤں اور عیسائیوں کو دے دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس وقت اس بحث پر نہیں کر رہے کہ اہل حدیث باصطلاح جدید، تو باصطلاح قدیم یعنی کہ وہ اصل میں وہابی کہنا چاہ رہا ہے، نے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں اور اسلام کے کتنے جلی عنوانوں کی نادانی میں خون کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں جناب کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت ہو تو یہ کہتے ہیں جی یہ بروز اور ذل اور یہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اب جب مخالف ان پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں لو جی قرآن و حدیث کوئی نہیں آپ سمجھتے اور بڑی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اسلام کے جلی عنوان ہیں اور ان کا خون کر رہے ہیں۔ تو یہ گنگا الٹی بہنے لگ گئی ہے۔ ہم نے اس وقت صرف چند اصطلاحات تصوف کا اجمالی نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہی بات آگے جی اصطلاحات تصوف کی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے ہاں جو اصطلاحات رائج ہیں وہ کبھی اپنے ظاہر پر ہوتی ہیں اور کبھی وہ تفصیل کی محتاج ہوتی ہیں۔ ان اصطلاحات کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو استعمال کر کے یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ان اصطلاحات کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔ اس سے وہی واقف ہوتے ہیں جنہوں نے اس راہ کو سمجھنے کی کبھی دیانتداری سے کوشش کی ہو، وہی ان الفاظ کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی لفظ کو سامنے رکھ کر لغات سے اس کے معانی تلاش کرنا اور پھر صوفیہ کرام پر برسنا اہل دانش کا کام نہیں، اور وہ دانش جو ہے وہ آپ کے اندر بھی ختم ہو جاتی ہے جب آپ احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ فقہ اور تصوف وہ حقیقتیں ہیں کہ ان کا علمی پہلو سے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھ لیں فقہ اور تصوف دو چیزیں۔ جی جناب۔ جی محترم، اس میں آپ نے کافی جو ہے وہ بہتر تبصرہ جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خود ان کے حکیم علوم جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب اہل حق کی مخالفت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ عقل جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ عقلیں جو ہیں وہ سلب کر لیتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل اب وہی جواب دیا ہے کہ یہ ہر کسی کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، جو وہ دیانت داری کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو جس کے دلوں میں وہ کجی ہو وہ پھر ان الفاظ کو کہتا ہے کہ وہ لغت سے اس کا مطلب نکال نکال کے، حالانکہ اس کے جو معنی ہیں وہ صرف لغت پہ منحصر نہیں ہے بلکہ وہ اصطلاحیں ہیں، ان کی تفصیلیں ہیں۔ تو یہ اب یہاں پہ اس کو یہ یاد آ گیا ہے، تو یہی بات جب جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جب جماعت کہتی ہے کہ یہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے جو تم ہماری طرف منسوب کرتے ہو، تو پھر ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ سمجھنے کی پھر کوشش نہیں کرتے جو یہ یہاں پہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے محترم کہ جب اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تو پھر اس وقت ان کی صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ وہی الزام جب اپنے پہ لگتے ہیں تو پھر ان کو بڑی وضاحتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، جیسا کہ اور مثالوں میں بھی اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع پہ اس وقت رہتے ہوئے آگے چلتے ہیں دیوبند۔ اچھا یہ ہے کہ ابھی 53 منٹ ہو چکے ہیں اور اگلا حوالہ جو میں نے ایک نظر ماری ہے اس کے اندر وہ کافی 5-7 صفحات ہے اور نشان بھی کافی لگے ہوئے ہیں اشارات فریدیہ، تو کیا خیال ہے اگر ہم اس کو کل پہ رکھ لیں؟ جی محترم، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وقت اور سہولت کے حساب سے ہم یہ پروگرام کریں گے، وہ چاہے 6 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 9 ہو جائیں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنی سہولت اور وقت جو ہے وہ دیکھ لیں، نہیں تو اس کو یہاں پہ ہم ختم کر دیتے ہیں، نشان لگا دیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ اگلا والا ہم نے جی وہ نیکسٹ نشان میں نے پروگرام۔ لگا دیا ہے
کہ وہ ہاں آخری جی، والا جو ہم نے اثار الاحسان کا پڑھا ہے. اور اس کا یہ جی، بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پیٹ رکھ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے، تو اگر بہت زیادہ حوالہ جات ایک ہی وقت میں عوام کو دے دیے جائیں تو وہ ایک پروگرام کو دیکھ کر وہ پھر تھوڑا ذہن جو ہے وہ متلون ہو جاتا ہے. تو اگر مناسب تعداد میں اور مناسب وضاحت کے ساتھ 1 گھنٹے تک کی ویڈیو ہو تو دیکھنے والے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ چلو اتنا کو میں نے بات سمجھ لی ہے، باقی میں پھر اگلے پروگرام میں سمجھ لوں گا. جی انشاءاللہ، جیسا کہ کہا ہے کہ پھر اگلے پروگرام کے لیے آ لیتے ہیں ہم. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی. دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو حوالہ جات دیے گئے ہیں ان کو خود بھی پڑھا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. اگر کسی بات کی سمجھ نہ ہو تو ہم کسی وقت بھی آپ سوشل میڈیا کے مختلف روابط کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان حوالہ جات کی اور اس معاملے کی مزید وضاحت کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک اجازت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ